چیف آف آرمی اسٹاف نے تمام اویلیبل ٹروپس اور افواج پاکستان کے تمام میڈیکل ریسورسز کو ضرورت کے مطابق ڈپلوائے کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ، ملک بھر میں فوج تعینات، عوام پر گھروں سے غیر ضروری نکلنے پر پابندی، تفریحی مقامات بند۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ایک آفت نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ مشکل اور سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے، عوام خود کو گھروں تک محدود کر لیں، ایئرپورٹ پر بین الاقوامی اور لوکل فلائٹ آپریشن بھی معطل۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کڑے اقدامات، سندھ کے بعد پنجاب اور آزاد کشمیر نے بھی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، گلگت بلتستان میں بھی سب بند، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی جزوی لاک ڈاؤن جاری۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کا پہلا دن، کراچی میں عوام غیر سنجیدہ، گلی محلوں میں رش، سڑکوں پر ٹیکسی اور رکشہ بھی دوڑتے رہے، اہم شاہراہوں پر رینجرز اور پولیس تعینات، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کئی مرغہ بنے، کسی کو ڈنڈے بھی کھانا پڑے، 315 افراد گرفتار، 46 مقدمات درج، سندھ بھر میں کڑے پہرے مگر عوام باز نہ آئے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کورونا وائرس کی تشخیص، ویڈیو پیغام جاری کر دیا، بتایا گزشتہ روز ٹیسٹ کروایا تھا جو مثبت آیا، ذمہ داریاں گھر پر آئسولیشن میں رہ کر ادا کر رہا ہوں۔ سعید غنی کی اپنے ساتھیوں سے بھی کورونا ٹیسٹ کروانے کی اپیل، گورنر سندھ نے بھی کورونا ٹیسٹ کروا لیا، رپورٹ آنے تک قرنطینہ میں رہنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں کورونا کے وار، مزید 128 افراد وائرس کا شکار، متاثرین کی تعداد 884 ہو گئی، سندھ میں 394، پنجاب میں 246، بلوچستان میں 110 کیسز، خیبر پختونخوا میں 38 اور گلگت بلتستان میں 80 افراد زیر علاج، مہلک وائرس سے اب تک 6 اموات ہو چکی۔ وزیر اعظم نے کورونا ریلیف پیکج کی منظوری دے دی، دہاڑی دار افراد کو 3000 روپے بہانہ دیے جائیں گے، ایکسپورٹر کے لیے بھی 200 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور، تعمیراتی انڈسٹری کے لیے بھی بڑا ٹیکس ریلیف، وزیر اعظم کی حکام کو غریب طبقے پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ کورونا وائرس کو لگام ڈالنے کی کوششیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے حکومتی اراکین کا اہم پیغام، عوام احتیاطی تدابیر اپنائیں، 2 ہفتوں کے لیے سفر سے گریز کریں، بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ایئرپورٹ پر اسکریننگ کے خصوصی انتظامات، 30 مارچ تک تمام ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی سامان فراہم کر دیا جائے گا، غذائی اجناس کے بحران سے نمٹنے کے لیے بھی بھرپور تیاری، کل سے سندھ میں گندم کی سرکاری خریداری شروع کر دی جائے گی۔ کورونا کے خلاف جنگ میں جان کا نذرانہ دیا، ڈاکٹر اسامہ ریاض قومی ہیرو قرار، چلاغ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسامہ پاڑی بنگلہ قرنطینہ سینٹر پر تعینات تھے، متاثرین کی خدمت کرتے کرتے وائرس کا شکار ہوئے۔ کورونا وائرس نے یورپ کو گڑھ بنا لیا، اسپین میں مزید 434 افراد ہلاک، تعداد 2200 سے تجاوز کر گئی، اٹلی میں 5476 ہلاکتیں، ایران میں مزید 127 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی تعداد 1812 ہو گئی، دنیا بھر میں اموات 15400 سے زائد ہو گئیں۔ 192 ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں، دنیا بھر میں 3,53,266 افراد متاثر، اب تک 1,06,05 افراد صحتیاب ہو چکے، سعودی عرب میں آج رات کرفیو لگانے کا اعلان۔ کورونا وائرس نے خوشیاں پھیکی کر دی، یوم پاکستان کی تقریب بھی سادگی سے منائی گئی، دن کے آغاز پر ملک کو توپوں کی سلامی دی گئی، 23 مارچ کی تمام تقریبات منسوخ، وزیر اعظم عمران خان نے پیغام دیا، پاکستانی کسی بھی مصیبت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، آرمی چیف نے کہا پرعزم قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور آج ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے صحافتی سفر کے 15 سال مکمل، سخت سے سخت حالات میں بھی آج نیوز عوام تک سچ پہنچانے میں مصروف، آج ٹی وی نے مصدقہ خبروں تک عوام کی رسائی کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना वायरस के तदारुक के लिए बड़े फैसले से। सिविल इदारों की मदद के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि ये मुश्किल और सख्त फैसले करने का वक्त है। कोरोना वायरस के खिलाफ आइसोलेशन से भी ज्यादा कारआमद कॉपरेशन है। अपनी नकलो हरकत को महदूद रखना ही मौसर बचाव है। खुद को और अपने प्यारों को घरों तक महदूद रखें। पाक फौज और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। हिदायत पर अमल करके ही खौफ व हिरास से बचा जा सकता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि हमें मजबूत पाकिस्तान के लिए यकजा होना है। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस का मुकाबला करके ही कौमें उभरती हैं। कोरोना वायरस की शक्ल में एक आफत ने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिविल इदारों की मदद के लिए पाक फौज भी मैदान में आ गई। इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों में फौज तैनात कर दी गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, LOC पर भारी तैनाती के बावजूद आर्मी चीफ ने डिप्लॉयमेंट का हुक्म दिया। पाकिस्तान आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भरपूर और भारी डिप्लॉयमेंट के बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम अवेलेबल ट्रुप्स और अफवाज पाकिस्तान के तमाम मेडिकल रिसोर्सेज को ज़रूरत के मुताबिक डिप्लॉय करने के अहकामात जारी कर दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, ये मुश्किल और सख्त फैसले करने का वक्त है। कोरोना वायरस के खिलाफ आइसोलेशन से ज्यादा कारआमद कोऑपरेशन है। अपने खानदान और ख़ास तौर पर अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की सेहत की हिफाजत के लिए खुद को और अपने प्यारों को घरों तक महदूद रखें ताकि हम इस वबा का मुकाबला कर सकें। DGISPR ने कहा, हमें मजबूत पाकिस्तान के लिए यकजा होना है। चैलेंजेस का मुकाबला करके ही कौमें उभरती हैं। तमाम किस्म के शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमाज, शादी हॉल, स्विमिंग पूल्स और गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी रहेगी। DGISPR ने बताया, कोरोना से निपटने के लिए पाक फौज के अफसरान ने 3 दिन की तनख्वाह देने का फैसला किया है। आर्मी चीफ 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड में देंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 884 हो गई। आज कोरोना के 128 नए मरीज सामने आए। सिंध में सबसे ज्यादा 394 अफराद कोविड-19 का शिकार हैं। सक्खर में 39 और कराची में 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में आज 68 नए केसेस सामने आए। पंजाब में 246 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। कोयटा में मजीद 2 और खैबर पख्तूनख्वा में 7 नए केसेस में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना को रोकने के लिए पंजाब में 14 रोज और आजाद कश्मीर में 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन के तहत सूबे भर में नीम फौजी दस्ते तैनात रहेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि 2 हफ्ते तक तमाम सरकारी और निजी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। मंगल 24 मार्च सुबह 9 बजे से 6 अप्रैल सुबह 9 बजे तक 14 दिन के लिए सूबे भर के बाजार, शॉपिंग मॉल, निजी व सरकारी इदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, पार्क, सियाती मुकामात बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। चलास और दियामर समेत सूबे भर में नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। गैर मकामी अफराद की गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी लॉकडाउन के दौरान बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों के अड्डों पर शहरियों का रश नजर आया। मुशीर इत्तलात अजमल वजीर ने शहरियों से अपील की है कि वो घरों से गैर जरूरी न। अवाम से अगेन वही अपील है कि बजाय हम जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में अवाम ने साथ देना है। उधर बलूचिस्तान में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। मुआशी सरगर्मियां मुअत्तल हैं, तहम कुछ लोग एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज करके सड़कों पर घूमते नजर आए। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में वार्ड्स और आइसोलेशन सेंटर्स फाल कर दिए गए हैं। कराची में लॉकडाउन के पहले दिन गली बहलों में रश देखा गया। सड़कों पर टैक्सी और रिक्शा भी दौड़ते रहे। अहम शाहराहों पर रेंजर्स और पुलिस तैनात है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर 315 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने शहरियों से घरों में रहने की अपील की है। लॉकडाउन के पहले रोज शहर कराची में तमाम बाजार बंद रहे। सड़कों पर ट्रैफिक गैर मामूली तौर पर कम रहा।
تاہم منچل حکومت کی اپیل پر کان نہ دھرے اور موٹر سائیکلوں پر ہوا خوری کے لیے نکل پڑے۔ پولیس نے بھی جہاں پکڑا وہی مرغا بنا دیا۔ یہ فوٹیج وائرل ہوئی تو ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایس ایچ او سول لائنز کو معطل کر دیا۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال سے پولیس کی کچھ کالی بھیڑوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ نیو کراچی تھانے کے اہلکار جو لاک ڈاؤن کے خلاف ایکشن کے نام پر مال بنا رہے ہیں اور سندھ حکومت کی ساری محنت پر پانی پھیر رہے ہیں۔ پولیس نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 315 افراد گرفتار کر کے 46 مقدمات تو درج کر لی، لیکن ایسی کالی بھیڑوں کو بھی فی الحال قرنطینیہ میں رکھنا ضروری ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضرورت کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ حکومت کا اقدام ہی اچھا اقدام ہے اگر عوام اس پہ عمل درآمد کرے۔ بھائی اگر دیکھے تو ایک طریقے سے صحیح ہے، لیکن غریب لوگ کیا کرے گا؟ روز کمانے والا کہاں جائے گا؟ یہ بھی تو حکومت کو سوچنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کیا غریب آدمی بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کون کھلائے گا پلائے گا؟ روز کی کمانے کھانے والی عوام ہے، کیا کھائے گی؟ چوری نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ سڑکوں پر دہاڑی دار مزدور بھی دکھائی دیے، جبکہ رکشہ اور ٹیکسی بھی چلتی رہیں۔ غریبوں کو راشن دے کے دے دے ہوئے، بھلے یہ پورا مہینہ بند کر دے ہوئے، لیکن غریبوں کو کم از کم گھروں پہ راشن تو ڈال کے دے ہوئے۔ غریب کیا کریں گے؟ کسی کو لوٹیں گے اور کیا کریں گے؟ روزمرہ کے کمانے والوں کے لیے یہ بہت مسئلہ ہے۔ یہاں بہت مزدور طبقہ ہے جو روزمرہ کماتا ہے اور روز کھاتا ہے، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ سندھ حکومت نے پھر اپیل کی ہے کہ عام گھروں سے نہ نکلیں تاکہ وہ خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ بنا سکیں۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ سعید غنی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ تاحال جو علامات اس وائرس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں ان میں سے مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا اور میں خود کو بالکل صحت مند محسوس کر رہا ہوں اور اپنی ذمہ داریاں گھر پر آئسولیشن میں رہ کر ادا کر رہا ہوں۔ کورونا کے خلاف جنگ میں متحرک وزیر تعلیم سندھ سعید غنی وائرس کا شکار۔ میں نے گزشتہ روز کورونا وائرس کا اپنا ایک ٹیسٹ کروایا، حیرت انگیز طور پر وہ پازیٹیو آ گیا ہے۔ حالانکہ مجھے جو سمٹمز بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سمٹم اس وقت میرے ساتھ مجھے نہیں محسوس ہو رہا، لیکن پازیٹیو ٹیسٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر مکمل آئسولیشن میں ڈال دیا ہے۔ میں اس وقت اپنے گھر پر ہوں۔ سعید غنی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی فیصلوں پر عمل کریں اور گھروں میں رہیں۔ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لیں، اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو، خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، سب کو گھروں میں بٹھائیں۔ سعید غنی میں کورونا کی تشخیص ہوئی تو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، مرتضی وہاب اور ناصر حسین شاہ نے ٹیسٹ کرا لیے۔ ان سب کے ٹیسٹ منفی آئے ہیں۔ حکومت سندھ سعید غنی سے ملنے والے افراد کے بھی ٹیسٹ کروا رہی ہے۔ ادھر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی ٹیسٹ کرا لیا۔ عمران اسماعیل گورنر ہاؤس چھوڑ کر قرنطینہ میں چلے گئے ہیں۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ کی رپورٹ آنے تک کرا رہوں گا۔ وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے آزاد کشمیر میں 3 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ مظفر آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں دیاز اوان۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے تاجروں نے یوم پاکستان کے موقع پر کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اپنا کاروبار بند رکھا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے آج رات 12 بجے سے کورونا وائرس کے خلاف لاک ڈاؤن کرنے کا بڑا اعلان کیا۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جو حکومت کے پاس ایک اختیار ہے AJK ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ 1958، اس کے تحت آج رات 12 بجے سے سارا آزاد کشمیر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد بدر منیر اور SSP یاسین بیگ نے حکومتی فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کے لیے شہر میں فلیگ مارچ کیا اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے منادی کرائی کہ شہری کورونا سے بچنے کے لیے حفاظتی انتظامات اختیار کریں۔ اس دن گھر کے لیے گھر رہیں، آپ کا یہ اقدام کار خیر اور آپ کے خاندان کی حفاظت کے لیے ضمانت ہے۔ ہم یہی اویئرنیس کے طور پہ ہم خود نکلے ہوئے ہیں، پولیس ہے ہمیں کہ لوگوں کو یہ اویئر کر دیں کہ یہ جو پابندی ہے اس کے اندر آپ اپنے گھروں میں رہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جو نہیں عمل درآمد کرے گا تو ہر حال میں جو اصول اور قانون ضوابط جو طریقہ کار وضع کیے گئے ان پہ عمل درآمد کرنے پہ مجبور کیا جائے گا اور ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا، اور اگر جو نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پولیس اور انتظامیہ نے بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر کے شہریوں کو گھروں تک محدود کے لیے سخت قدم اٹھایا۔ امتیاز اوان، آج نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاقے بہارا کہو میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ ضلعی انتظامیہ نے علاقے کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خلاف ورزی پر 46 مقدمات درج کر لیے گئے جبکہ 66 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ مزید بتائیں گے عثمان مظفر۔
اسلام آباد کے علاقے بارہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، ضلع انتظامیہ کا یونین کونسل کوٹ ہتھیال کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ۔ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پولیس کی نفری علاقے پہنچ گئی، علاقہ مکینوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ بازاروں میں آنا چھوڑ دیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ حکومتی اقدامات پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ راولپنڈی میں اب تک 46 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 66 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سب سے زیادہ مقدمات پیر ودائی پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے، جہاں 17 مقدمات میں اتنے ہی افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق کوٹ ہتھیال میں 6 غیر ملکیوں سمیت 13 لوگوں کی جماعت تبلیغ پر تھی، جن میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ عثمان مظفر، آئی نیوز، اسلام آباد۔ کوئٹہ میں جزوی لاک ڈاؤن کے باوجود کچھ لوگ تفریح کرتے نظر آئے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے شہریوں نے غیر سنجیدہ رویہ اپنا لیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گی مہنور خان۔ کورونا وائرس کے باعث ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ جزوی اور مکمل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، لیکن عوام آج بھی معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ احتیاطی تدابیر کو ہوا میں اڑاتے ہوئے چھٹیوں کو انجوائے کیا جا رہا ہے۔ ڈر تو خوف خدا سے ہے، یہ تو اللہ پاک کا ایک عذاب ہے۔ آپ اپنے آپ کو 4 دیواری میں بھی بند کرو تو جس پہ آنا ہے اس پہ آنا ہی آنا ہے۔ 144 لگائے ہوا تھا دفعہ، پھر بھی لوگوں کا تو رش کش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر بھی کورونا وائرس پھیل ہو جاتا ہے، لوگوں کو مشکلات بھی ہو جاتا ہے۔ گھر کا ماحول صاف رکھے اور صفائی کا خاص خیال رکھے، یہ ہمارا کورونا کے خلاف جہاد اسی طرح ہے۔ بازار بند ہونے کے باوجود لوگوں کو گھروں میں چین ہی نہیں، کچھ لوگ ضرورتاً اور کچھ بلا وجہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے گھروں میں رہنے کی اپیل کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ دیا گیا ہے۔ کورونا جیسی مہلک بیماری کو لوگوں نے مذاق کا ذریعہ بنا رکھا ہے، معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی اشد ضرورت ہے۔ کیمرامین حاکم علی کے ساتھ مہنور خان، آج نیوز، کوئٹہ۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جزوی لاک ڈاؤن آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ وہ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، تاہم دہاڑی دار طبقہ روزگار کے حوالے سے شدید پریشان ہے۔ طارق خان رپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت کے احکامات کے بعد صوبہ بھر میں آج دوسرے روز بھی شاپنگ مالز، دکانیں، مارکیٹس، ہوٹلز اور تفریحی مقامات بند ہیں۔ بیکریاں، کریانہ سٹور، سبزی اور گوشت کی دکانیں، نان شاپس اور دودھ دہی کی دکانیں کھلی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ وہ حکومتی فیصلے کی تائید کرتے ہیں۔ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ عام عوام کی فلاح کے لیے کیے ہیں اور اس میں عوام نے بھرپور حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ 15 دن کے لیے اگر سندھ نے لاک ڈاؤن کیا ہے تو انہیں بھی لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے، جس سے وائرس جو آیا ہے وہ تو کم از کم ختم ہو۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جتنے مسافر باہر سے آ رہے تھے پہلے وہاں پہ ان کے ٹیسٹنگ وغیرہ کرتے، تاکہ کسی کے لیے یا ان کے لیے یا ہمارے لیے کسی کے لیے بھی یہ پریشانی نہ بنتی۔ دہاڑی دار طبقہ حکومتی فیصلے پر انتہائی پریشان ہے، جس کا کہنا ہے کہ ان کے لیے گھر چلانا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ میں گھر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جیسے کہ میرے گھر میں 4 بچے ہیں کھانے والے، ان کو کھانے کو ملے گا تبھی گھر بیٹھ سکتا ہوں میں۔ کورونا کی وجہ سے سب مارکیٹیں بند ہیں، سکول بند ہیں، ہم دیہڑی دار بندے ہیں، گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے مزدوروں بندے سے کوئی پالیسی بنائے۔ پنجاب حکومت کے احکامات کے بعد لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں میٹرو بس سروس بھی معطل ہو گئی ہے۔ گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان سمیت صوبہ بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے جزوی طور پر لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے، مگر دیہڑی دار مزدوروں کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے حوالے سے بھی فوری طور پر کوئی پالیسی وضع کرے۔ کیمرامین زاہد محمود کے ساتھ طارق خان، آئی نیوز، لاہور۔ حکومت پنجاب کی جانب سے 14 روز لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے لاہور میں صرف اشیاء ضروریہ کی دکانوں کے علاوہ دیگر تمام دکانیں بند ہیں۔ لاہور کے مصروف علاقے ٹیمپل روڈ پر اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز لاہور فیصل طارق سے۔ جی